بزرگان محترم، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ جس چیز کا مجھے اور آپ کو انتظار ہے یعنی عید الاضحیٰ وہ بہت جلد عنقریب آنے والی ہے۔ اصل میں یہ قربانی ہے کیا؟ آج ہر انسان اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے کر، لاکھوں روپے دے کر عمدہ سے عمدہ جانور خریدتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کو بالخصوص عشرۂ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہے جس کو عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرۂ ذی الحجہ کو یعنی شروع کے 10 دنوں کو حرمت، عظمت، برکت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ویسے تو پورا مہینہ برکتوں والا ہی ہے، پورا مہینہ تو عظمت والا ہی ہے، پورا مہینہ تو رحمت والا ہی ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ عشرۂ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت بقیہ ایام میں کی جانے والی عبادتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بزرگان محترم کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے بہت سارے حجاج کرام پہنچ رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار کعبۃ اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہر سال مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانور کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں قربانی کیا ہے؟ کس چیز کا نام قربانی ہے؟ اور شریعت میں قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک جانور کو خرید کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ قربانی دینے سے کیا ملے گا؟ قربانی کے جانور کو لا کر ذبح کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا اے میرے صحابہ یہ جو قربانی ہے تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر آگے بڑھ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی کا جانور خرید کر کے اس کو پال کر کے اس کو چارہ کھلا کے اس کی دیکھ بھالی کر کے اس کو پانی پلا کر کے اس کو سیراب کر کے روزانہ دن میں 4 سے 5 مرتبہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ قری کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کے ایک ایک بال کے برابر اللہ پاک آپ کو نیکیاں مرحمت فرمائے۔ پھر آگے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اون سے مراد قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو اون کہا جاتا ہے۔ حضرت صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پھر بھی آگے وہی جواب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اس اون کے جبال کے بدلے تم ایک ایک نیکی اللہ پاک مرحمت فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا قربانی دینا یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا دشوار ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا ہوگا لیکن میں مختصراً 2-3 حدیث سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے قربانی کا خلاصہ پیش کر دیا۔ قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ بولو بھائی، قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک عظیم ترین سنت ہے۔ پھر دوسرا سوال اللہ کے نبی سے حضرت صحابہ نے پوچھا قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کا مقام کیا ہے؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ قربانی کرنے سے اللہ پاک آپ کو نیکیاں مرحمت فرمائیں گے۔ تیسری چیز حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اون سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں رک کر کہ آج تک کوئی قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں کیا ان بالوں کو آج تک کوئی مہکلال گنا ہے؟ نہیں گنا ہے۔ کوئی سائنسدان بھی آج تک ان بالوں کی تعداد کو جمع نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ان بالوں کو جانتے کہ قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر اتنے بال ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم قربانی دو تو پوری خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، پوری خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی زبردستی سے تم قربانی دے رہے ہو، کسی کے زبردستی سے تم قربانی دے رہے ہو۔ ایسی قربانی کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، اللہ ان لوگوں کو ہدایت
کے نام پر یہ بات الگ ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو مالدار نہیں بنایا. میں اس سے پہلے بھی 2-3 جمعہ اس عنوان پر عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو صاحب نصاب نہیں بنایا. اللہ پاک ہر ایک کو مالدار نہیں بنایا ہے. اللہ پاک ہر ایک کو صاحب وسعت نہیں بنایا ہے. کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے. اللہ پاک کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے. اللہ پاک کسی کو گورا بنایا ہے تو کسی کو کالا بنایا ہے. اللہ پاک کسی کو اونچا لمبا قد والا بنایا ہے تو کسی کو چھوٹے قد والا بنایا ہے. اللہ پاک کسی کو دبلا بنایا ہے تو اللہ پاک کسی کو موٹا بنایا ہے. اس کے اندر حکمت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے, کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس حکمت کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. تو بہرحال جو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم, بہت سارے لوگ اس وقت قربانی کے جانور کو خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. کافی باتیں دیکھنے میں آیا ہوا. دعا کرے کہ اللہ پاک میرے اس مختصر سے وقت میں سارے باتیں تفصیل کے ساتھ آ جائے. اللہ پاک میرے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام, جو صاحب نصاب ہے یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا. جو حضرات قربانی دیتے ہیں, اگر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے کی رقم موجود ہے یا 30,000 روپے کی رقم موجود ہے یا 80,000 روپے کی رقم اس کے پاس موجود ہے یا 1,00,000 روپے کی رقم اس کے پاس موجود ہے, اب جو رقم اس کے پاس موجود ہے وہ 1 سال سے اس کے پاس موجود نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو رقم اس کے پاس موجود ہے, چاہے 30,000 ہو, چاہے 50,000 ہو, چاہے 80,000 ہو, چاہے 1,00,000 روپے ہو, اب اس کے پاس جو رقم موجود ہے وہ 1 سال سے موجود نہیں ہے. ابھی عید الاضحیٰ آنے سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 7-8 دن موجود ہے. اب اس کے پاس کہیں سے 50,000 روپے آ گئے, 1,00,000 روپے آ گئے یا 40,000 روپے آ گئے, تو شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے پاس مال آ گیا, جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہے, جو صاحب نصاب ہے, جس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے, شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال مکمل گزرنا ضروری ہے. لیکن قربانی کے بارے میں مسئلہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس سال بھر مال موجود نہیں تھا, سال بھر اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, سال بھر اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی جتنی رقم سے وہ قربانی کر سکے, لیکن 8 دن پہلے, 10 دن پہلے یا 2 دن پہلے, 1 دن پہلے اگر اس کے پاس کہیں سے بھی 1,00,000 روپے کی رقم اس کے پاس آ گئی یا 50,000 روپے کی رقم اس کے پاس آ گئی, تو شریعت یہاں پر رک کر کہتی ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر قربانی ادا کرنا واجب ہے. اب سال گزرنے کا وہ انتظار نہیں کرے گا. اب بیچ میرا پاس مال آیا سو 50,000 روپے, زمین بکی سو میری, وراثت میں ہمارے والد صاحب دیے سو, وراثت میں میری والدہ دیے سو, وراثت میں میرا سگا بھائی دیا سو, وراثت تقسیم ہونے کے بعد میری بہن مجھے لا کر یہ رقم پہنچائی ہے. اب مکمل 1 سال گزرنے کے بعد میں قربانی دوں گا. بزرگان محترم, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم بنے گا. اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہو چکی تھی. قربانی کا جانور لا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا, لیکن وہ سال گزرنے کا انتظار کرا, سال ختم نہیں ہوا, اس سے پہلے اس کی موت آ گئی, تو اس کی وہ ایک چیز اس کے نامہ اعمال میں باقی رہے گی, باقی رہے گی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا.
اس لیے میں نے بتایا کہ اگر عید الاضحیٰ سے پہلے کسی آدمی کے پاس کچھ رقم آ جاتی ہے جیسے کہ 30,000 50,000 میں نے بتایا ایسے آدمی کے اوپر قربانی کا جانور ذبح کرنا قربانی دینا ضروری ہے. وہ سال گزرنے کا انتظار نہیں کرے گا. تو بہرحال بزرگان محترم تو میں بتا رہا تھا اس وقت بہت سارے لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ عمدہ سے عمدہ جانور خریدنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا سے اچھا جانور خریدنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا موٹا تازہ جانور خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتے ہیں. بزرگان محترم منع نہیں ہے, شریعت منع نہیں کرتی. آپ اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ جانور ضرور خرید لیجیے گا. اللہ کے نام پر ہی قربان کرنا ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کا نام لے کر جانور کے گلے پر چھری کو چلاتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے, حرام ہے, حرام. کیوں حرام ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر جانور کو ذبح کر رہا ہے, نہ اس کی قربانی قبول ہوگی, نہ اس کی قربانی ادا ہوگی, نہ اس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول کیا جائے گا. یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے تم اس کے گوشت کو مت کھانا, چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑا تقوی والا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بڑا سنتوں کی پابندی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے کر چھری کو چلاتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے, تمہارے لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. ان باتوں کو بھی آپ راز ذہن میں رکھیے گا. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ میں عمدہ سے عمدہ جانور خرید کر کے لاتے ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا, آپ کو یقین نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ جن کو اللہ پاک نے مالدار بنایا ہے, مال دیا ہے, دولتیں دیا ہے, عہدے دیا ہے, سلطنتیں دیا ہے, وہ لوگ معلوم ہے آپ کو ایک جوڑا کتنے لاکھ روپے کا خریدتے ہیں, 2 لاکھ روپے کا ایک جوڑا خریدتے ہیں. کتنے لاکھ روپے کا؟ صرف ایک جوڑے کی قیمت میرے دوستوں 2 لاکھ روپے ہوتی ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے جو جانور خریدتے ہیں ان جوڑوں کی قیمت 5 سے 10 لاکھ روپے ہوتی ہے. اتنی رقم دے کر قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں. علماء نے فرمایا یہ اس کی حماقت ہے. اللہ پاک نے تمہیں نہیں کہا کہ تم 2 لاکھ روپے کا جوڑا خرید کر میرے نام پر ذبح کرو. اللہ پاک نے کسی سے نہیں کہا, نہ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے, نہ احادیث رسول کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. ہاں احادیث رسول کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ تم اچھا جانور خریدو, عمدہ سے عمدہ جانور خریدو, موٹا رہے, تازہ رہے, منع نہیں ہے. لیکن کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی کہ تم جب جانور خریدو قربانی دینے کے لیے اس جانور کی قیمت 2 لاکھ روپے ہونا. کہیں آپ نے سنا کسی حدیث کے اندر اس جانور کی قدر و قیمت 5 لاکھ روپے ہونا ہے, اس جانور کی قدر و قیمت 10 لاکھ روپے ہونا ہے. میرے دوستو یہاں پر رک کر میں آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, قربانی بھی دینا واجب ہے. میں اور آپ اپنے خاندانوں کے اندر دیکھنے کی سخت ضرورت ہے. کتنے لوگ ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے ہیں جو غریب ہے کہ نہیں ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے خاندانوں کے اندر غریب ہے, قربانی دینا واجب ہے. ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سارے لوگ مسکین ہیں, قربانی دینا واجب ہے. بہت سارے لوگ ہمارے خاندانوں کے اندر مسکین ہیں, دوسری طرف قربانی دینا واجب ہے. ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سارے
खरीदिए गا, 10 लाख का जोड़ा मत खरीदिए गा, सीधा साधा जानवर 15,000 20,000 में आपको अच्छा सा अच्छा आपको बकरा मिल जाएगा, 30 से 35,000 में आपको उम्दा से उम्दा बड़ा जानवर मिल जाएगा। आप 30,000 का जानवर खरीद करके इखलास के साथ दीजिएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी इखलास के साथ कुर्बानी करता है, जैसे ही जानवर के गले के ऊपर छुरी को चलाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जानवर का खून होता है वो जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में शर्फ़े कबूलियत हासिल हो जाता है, उसका जानवर ज़बह करना कबूल हो जाता है। हम जब भी जानवर दे पूरे इखलास के साथ देना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए देना चाहिए। दुनिया वालों को राजी कर अगर एक जानवर नहीं मेरे दोस्तों, आप 100 जानवर खरीद करके कुर्बानी देके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा, उसका गोश्त मदरसे को पहुंचाइएगा। रब्बे काबा की कसम, एक जानवर की कुर्बानी का भी हक आपने अदा नहीं किया। आप पूछेंगे हजरत आप क्या बात बता रहे हैं, कैसे अदा नहीं हो सकता? इसलिए कि आपके अंदर तो रियाकारी आ गई, आपके अंदर तो दिखलावा आ गया, आपके अंदर तो नामो नमरूद आ गया, आपके अंदर तो शोहरत आ गई, आपके अंदर तो इज्जत पाने का जज्बा आ गया। जब आप जानवर को खरीदे उसी वक्त आपके दिल के अंदर ये नियत आ गई कि मैं ये जो जानवर खरीद रहा हूँ, इन जानवरों को देखकर मेरे महल्ले वाले तारीफ करें। उलमा ने फरमाया कि ऐसे जानवरों को खरीद कर अल्लाह के नाम पर ज़बह करने से बेहतर है कि तू किसी गरीब की मदद कर देता, किसी गरीब की तो मदद कर देता, चुप कर जाकर उसकी जरूरत को मुकम्मल कर देता, अल्लाह पाक तेरी जरूरत को मुकम्मल कर देता। अभी मैं कल शहर बेंगलोर के मशहूर मारूफ आलिम दीन शहर कर्नाटक हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुम हजरत की एक क्लिप सुन रहा था। हजरत ने अपने खिताब के अंदर बहुत बेहतरीन बात कहा। हजरत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर गैरुल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करना शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के बजाय दुनिया वालों को राजी करने के लिए इबादत करना शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर मखलूक को खुश करने के लिए, उनके दिलों में जमने के लिए इबादत करना शिर्क है। हजरत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर गैरुल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करना शिर्क है, रोजा रखना शिर्क है, हज करना शिर्क है। यहाँ तक कि हजरत ने फरमाया कि लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी को छोड़कर लोगों के वाह सुनने के लिए कुर्बानी देना शिर्क है। हजरत ने कहा ये तमाम चीजें शिर्क है। आज मैं और आप कुर्बानी देते जरूर दीजिएगा, अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, हमारे अंदर दिखलावा नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर नामो नमरूद नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर शोहरत नहीं आना चाहिए। हम कुर्बानी दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? ये कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, ये कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं कि इस साल ये कुर्बानी का जानवर अदा करे, आइंदा साल 2 कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने की नीयत करके हम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना है। मेरे दोस्तों, आज कुर्बानी के जानवर गरीब से गरीब भी ज़बह कर रहा है। आज कुर्बानी के जानवर को लाकर बड़े से बड़ा मालदार ज़बह कर रहा है। फर्क देख लीजिएगा, मालदार ज़बह करता है उसकी नीयत के अंदर कितना खोट है ये अल्लाह तबारक व तआला जानने वाले। गरीब है, 15,000 की कीमत, 15,000 रुपए एक साल से जमा करके रखा है। जब ईद उल अजहा का मौका आया, गया जानवर खरीदने के लिए, छोटा सीधा
سادہ جانور خرید کر کے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا. میرے دوستو یہاں پر اخلاص تولا جاتا ہے. کیا تولا جاتا ہے؟ یہاں پر اخلاص تولا جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالدار تو 10 بکرے قربانی دے رہا ہے, یہاں پر تو غریب ایک جانور قربانی دے رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں میرے دوستو, غریب اگر ایک جانور اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے, مالدار صاحب وسعت صاحب نصاب 10 جانور اللہ کے نام پر قربانی کر کے ذبح کر رہا ہے, میرے دوستو قیامت کے دن اخلاص توڑا جائے گا. ترازو کے اندر رکھ کر اخلاص توڑا جائے گا. جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا بروز قیامت وہ اتنی زیادہ نیکیوں کا حقدار ہوگا. ابھی ایک حدیث واقعی لگی, وقت ہو چکا ہے, 5 منٹ بیان کر دیتا ہوں چونکہ آئندہ جمعہ سے پہلے عید الاضحیٰ آنے والی ہے, پھر موقع نہیں ملے گا. اور یہ عشرہ جو ذی الحجہ جو چل رہا ہے, ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں میں اور آپ کیا کام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی عبادت یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا باقی ایام میں, مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں عام دنوں میں جو آپ حضرات عبادت کرتے ہیں, ان عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے آپ حضرات کو ملے گا. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں شروع کے 10 دنوں میں تم کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کی پابندی کرنا. وہ تسبیحات کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ چاروں تسبیحات کی پابندی عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا, یہ کرنے والے کام ہیں. ہم خامخواہ بازار کو جائیں گے, بازار گھومتے رہیں گے, یا عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن غفلت کے ساتھ گزر جائیں گے, نہ معلوم کہ آئندہ سال کے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے, کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے, پسند ہے. اس لیے میرے دوستو ان 10 دنوں میں بلکہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, جھوٹ بولنے سے بچانا ہے, غیبت سے بچانا ہے, چغل خوری سے بچانا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آپ کو ذکر اذکار میں لگانا ہے, نمازوں میں لگانا ہے, تلاوتوں میں لگانا ہے اور دیگر عبادات میں لگانا ہے. اور اگر آپ حضرات جانور خرید رہے ہیں قربانی دینے کے لیے, ہمارے آپ سے درخواست ہے کہ آپ 15,000 یا 20,000 کا عمدہ سے عمدہ جانور خرید لیجئے گا. بقیہ پیسے جو آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے خاندانوں کے اندر بہت سارے لوگ غریب ہیں, مسکین ہیں, بیوہ ہیں, جن کے گھروں کے اندر 2-3 وقت کا کھانا چلنا اس وقت میں اس دور میں بہت مشکل ہے. آپ اپنے خاندانوں کے اندر تلاش کیجئے گا, آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کیجئے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, خود ہمارے خالہ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے ماموں ایسے ہوتے ہیں, ہمارا باپ بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کسی بیماری میں ان کو ملوث کر دیا, روزانہ ان کے لیے 100 روپے 150 روپے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنا نہیں چاہتے. اور کوئی افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ جا کر 50,000 کا 70,000 کا 1 لاکھ روپے کا بکرا ہم لوگ خرید کر کے اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. قیامت کے دن یہی مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال ہوگا. ابھی اسی کلپ کے اندر حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ بروز ملک کے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم حضرت نے اپنی ایک کلپ میں کہا ہے کہ بروز ملک میں ایک آدمی نے ایک جوڑا خریدا ہے قربانی دینے کے لیے,
کتنی قیمت ہے؟ 20 لاکھ روپے ہم کمائیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضرت نے اپنے کلپ کے اندر کہا ہے کہ فروخت ملک میں ایک آدمی جانور خریدا ہے جس کی قیمت 20 لاکھ روپے، اور ایک آگے بات حضرت نے فرمایا کہ ممبئی کے اندر ایک آدمی قربانی کے لیے بکرا خریدا ہے جس کی قیمت حضرت نے کہا کہ 7 لاکھ روپے۔ کتنے لاکھ روپے؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ 7 لاکھ روپے دے کر قربانی کے لیے ایک آدمی بکرا خریدا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میرے پاس یہ کلپ موجود ہے۔ حضرت نے کہا کہ جو لوگ اتنی بڑی رقم دے کر جانور خرید کر کے قربانی دیتے ہیں، اللہ کے نام پر اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، حضرت نے کہا کہ ان کے پیسے حلال ہونے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ 20 لاکھ روپے کے جانور دے کر خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ 7 لاکھ روپے دے کر جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 لاکھ روپے دے کر جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 15,000 دیں گے وہی جانور آئے گا، آپ لاکھ روپے دیں گے وہی جانور آئے گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ اپنے خاندانوں کے اندر تلاش کیجئے، آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کیجئے کہ میرے خاندان کے اندر کون غریب ہے، میرے خاندان کے اندر کس کو کھانے کی ضرورت ہے، میرے خاندان کے اندر کس کو روزی کی ضرورت ہے، میرے خاندان کے اندر کتنے بچے ایسے ہیں جو عید الاضحیٰ تو آ رہی ہے، عید کے موقع پر وہ کپڑے پہننے کے لیے ابھی تک کپڑے نہیں خریدے۔ میرے دوستو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر معلومات حاصل کر کے غرباء تک پہنچ کر جتنا ہو سکے جانور بھی خریدنا ہے، قربانی بھی واجب ہے، جتنا ہو سکے اتنی کم قیمت میں آپ جانور خرید کر کے اپنے خاندانوں کے اندر جو غریب ہیں آپ اگر ان کا دل سے تعاون کیجیے گا، جب ان کے دعائیں لگے گی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے قربانی کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ریاکاری سے، نام و نمرود سے، شہرت سے، ہوا سننے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔